دو باتیں کر کے پھر میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں تاکہ میں بھی صحیح تقریر کروں اور آپ بھی توجہ سے سنیں۔ امام ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ اذ لا فرق بین موتہ و بین حیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ ومعرفتی باحوالہم ونیاتہم وعزائمہم وخواطرہم وذلک عنده جلی لا خفا بہ۔ فرمایا نبی علیہ السلام ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی امت کو دیکھ رہے۔ نبی علیہ السلام اپنی امت کے احوال سے بھی باخبر ہیں اور اپنی امت کی نیتوں سے بھی باخبر ہیں۔ حضور کو پتہ ہے مولوی خادم کیوں آیا اور آپ کیوں آئے، کہ نیت اپنی کسی بھی درست کر لو کہ میں بھی درست کر لوں۔ وعزائم، اور حضور کو یہ بھی پتہ ہے میرا امتی کیا ارادہ کر رہا ہے۔ اگلی گل امام نے بہت ڈاڑی کی تھی، وخواطرہم، فرمایا نبی علیہ السلام کو یہ بھی پتہ ہے کہ میرے امتی کے دل پر کیا گزر رہی ہے، لہذا اپنے خیالات جمع کر کے ادھر جاؤ واپس۔ جب حضور کو پتہ ہے میں کیا سوچ رہا ہوں تو آپ کیا سوچ رہے ہیں، لہذا واپس آئیں۔ وذالک عنده جلی لا خفا بہ، فرمایا یہ باتیں ہمیشہ حضور کے سامنے جلوہ گر رہی، کبھی بھی کوئی بات پوشیدہ نہیں رہی۔ یہ تو ہوا اپنے آپ کو جمع کرنے کے لیے۔ اب محفل کے آداب کیا ہیں؟ امام تقی الدین سبکی السیف المسلول میں لکھتے ہیں کہ فواجب علی کل مومن متی ذکرہ و ذکر عنده ان یخشی و یخضع و یوقر و یسکن من حرکتہ، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جب وہ رسول اللہ کا خود ذکر کرے یا اس کے سامنے ذکر کیا جائے، پھر موبائل سنے کٹ کے، گپا مارے، یا عمرے کے ٹکٹ کی اندر پرچی جمع کرا کے باہر جا کے سگریٹ پیوے اور باہر جا کے ہنسے، اندر ناک پڑی جا رہی ہوگی، تو پھر اس وقت کیا کرے جب حضور کا ذکر ہو رہا ہو؟ پرچی اندر جمع کرا کے تو عمرے تے جانا ہے چلیا، اینو تے بھی نہیں پتا حضور کی محفل کے آداب کے